إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، خالق کائنات کا بے حد شکر کہ اس نے ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے بھی آگے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ پھر ہم مل بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اس سال انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 5واں پارہ جو ہے مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہیں۔ پچھلے سال جہاں پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا، سورہ النساء کا موضوع یہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کون سے رشتے حرام کیے ہیں، حرمات کا بیان ہو رہا تھا کہ کن عورتوں کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بندہ جو ہے اس کے رشتے 3 وجوہات سے بنتے ہیں۔ پہلے اس کے نسب کی وجہ سے، کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے جس گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے، بندے کی اس گھر میں پیدائش کی وجہ سے اس پر کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جس میں اس کے اصول اور فروع آتے ہیں۔ جب بندہ پیدا ہوا، اس کے والدہ، اس کی دادی اوپر جتنے رشتے ہیں اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتے داری ہیں، ماں کی بہن، باپ کی بہن، یہ اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرے رشتے جو ہیں انسان کے رضاعت کی وجہ سے بنتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو جو ہے وہ دائی لے جاتی اور اسے اپنا دودھ پلاتی۔ جب بچہ کسی عورت کا مدت رضاعت کے اندر یعنی 2 سال کے اندر دودھ پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ رشتے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ رضائی بہن، رضائی والدہ، یہ رشتے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو حرمت آتی ہے وہ بندے کے نکاح کی وجہ سے آتی ہے، کہ جب بندہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو اس بنا پر کچھ رشتے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس عورت جس سے بندے نے شادی کی، بیک وقت 2 نکاح جو ہے ایک ہی گھرانے میں وہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں صرف 2 بہنیں نہیں ہیں، بلکہ اس عورت کے جو حرمات ہیں، یعنی جو چچی اور بھتیجی ہے وہ، خالہ اور جو بانجی ہے وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جس عورت سے شادی کیا اس کے اصول و فروع، اس عورت کے اگر کوئی اولاد پہلے سے موجود ہے تو وہ بچیاں، اور اس عورت کی والدہ، اس کی بھی حرمت جو ہے وہ لازم آ گئی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں یہاں پہ ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ بات کو چھوڑا تھا۔ آگے اسی کا اللہ رب العزت نے ربط بیان کیا، فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہیں، اس سے بھی ظاہر شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حرمت جو آئی یہ کسی اور کے نکاح کی وجہ سے آئی، کسی اور کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے چونکہ جب وجہ ختم ہو جائے، اگر اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے
تو وہ عورت عدت پوری کر لیتی ہے، اس کے بعد دوسرے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کی ہیں، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ لونڈیاں اور باندیاں، ایک تو فرق میں یہ بیان کر دوں کہ آج کل ہمارے ہاں بالخصوص لونڈیوں کا تصور نہیں ہے، دنیا میں شاید کسی ملک میں ہو لونڈیوں کا تصور ابھی بھی، لیکن پاکستان بڑے صغیر کے اندر لونڈیوں کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں، جو ہیلپر ہوتی ہیں یا جن کو آپ نکرانیاں کہتے ہیں، ان کا حکم لونڈیوں کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ جو لونڈیاں ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، ان کے سارے فرائض تھے، جبکہ جو نکرانیاں ہوتی ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے حقوق بھی ہوتی ہیں، ان کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ مہینے بعد دیں گے، یہ ان کا حق ہے کہ ٹائم بھی ان کو جو ہے وہ پے کیا جائے، ان کی سیلری جو ہے ان کو دی جائے۔ ان کا فرض کیا ہے کہ جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا انہوں نے صرف وہی کام کرنا ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے رکھا گیا تو انہوں نے کپڑے دھونے ہیں، اگر گھر کے برتن دھونے کے لیے رکھا گیا تو انہوں نے گھر کے برتن دھونے ہیں، گھر کی صفائی کے لیے رکھا گیا تو انہوں نے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی فرض نہیں ہے، اگر وہ کر لیتی ہیں تو ان کی نیکی ہے، اگر نہیں بھی کرتی تو شرعی اعتبار سے ان پر کوئی وبال جو ہے وہ نہیں آتا۔ جبکہ جو لونڈیوں کا تصور ہے وہ یہ تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سی رسومات ایسی تھیں جو چل رہی تھیں۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے کچھ رسومات کو تو پھر فور منع کر دیا، کچھ رسومات کو تدریجاً جو ہے وہ منع کیا گیا، کچھ رسومات کو اسلام نے حکم نہیں دیا، لیکن ایمان والوں کے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آہستہ آہستہ وہ خود ہی معاشرے سے ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس حکم کو پھر فور ختم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جن کو تدریجاً منع کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، شراب جو ہے ابتدائی اسلام کے اندر بھی لوگ پیتے رہے، لیکن اسلام نے تدریجاً اس کو منع کیا۔ کبھی کہا کہ یہ جو شراب ہے اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، کبھی کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، تدریجاً حکم آیا، پھر بالآخر حکم آیا کہ شراب جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلام کا مزاج بھی بتاتا تھا کہ اس کو جائز نہیں رکھا گیا، یعنی اسلام اس فعل کو پسند نہیں کرتا جس میں یہ باندیوں اور غلاموں کا تصور ہے۔ جو غلام اور باندی ہیں، مردوں کو غلام کہتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ لونڈیاں یا باندیاں کہتے ہیں۔ اب لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ جو اسلام نے تصور دیا وہ تین طرح کے۔ یہ لونڈیاں غلام ہوتے کیا ہیں؟ اس کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم جنگ میں جاتے مسلمان تو جو کافروں کی عورتیں ہاتھ میں آ جاتی، پکڑی جاتی، قیدی بن جاتی، ان کو لونڈیاں اور غلام جو ہے وہ بنا لیا جاتا۔ دوسرا یہ تھا کہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں سے جو ہے وہ غلاموں کو خرید لیا جاتا تھا، جس میں ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت بکر صدیق نے امیہ سے خریدا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ کئی دفعہ بکتے ہوئے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو کئی مثالیں ہیں کہ غلاموں کی جو ہے خرید و فروخت کا عمل بھی وہاں پر ہوتا تھا۔ اب اسلام نے کس طرح اس رسم کو ختم کیا؟ پہلا اسلام نے کہا کہ جو غلام ہیں ان کو غلاموں کے بدلے جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے۔ کچھ قیدی ہمارے کافروں کے پاس چلے گئے، کچھ ہم نے کافروں کے پکڑ دیے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنے ان سے لینے کے لیے ان کے غلاموں، ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ یہ تبادلہ آج بھی دنیا کے اندر یہ نظام رائج ہے کہ جنگوں کے بعد جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے قیدی ہیں جو دوسروں کے پاس چلے گئے ان کو آزاد کروانے کے لیے ان کی قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا غلاموں کا اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جان میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرا اسلام نے جو تصور دیا وہ فدیہ ہے کہ جب قیدی ہوں تو مسلمان کیا کریں، ان سے فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں۔
اس کی مثال ہمیں بدر کے میدان میں ملتی ہے کہ جب بدر کی قیادی ہوئے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا. آپ نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ ان غلاموں کا کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کر دے, تاکہ لوگ دیکھ لیں ہمارے دلوں کے اندر اسلام کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں رہی. میرا فلاں رشتہ دار پکڑا گیا, مجھے کہیں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. آپ حضرت علی سے کہیں کہ عقیل کو قتل کر دیں. اس وقت حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے, حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں, کچھ پیسے لے آزاد کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں, کہ حضرت عمر فاروق کا مزاج حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے, جنہوں نے کہا کہ یا اللہ اس زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ چھوڑنا, سب کو ختم کر دے. اور میرے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے, جنہوں نے کہا یا اللہ جو ایمان لے آئے وہ تو ایمان لے آئے نا, جو نہیں مانے وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں. اس کے اللہ کے ساتھ ایک نسبت کو قائم کیا. بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق ان لوگوں کو چھوڑ دیا فدیہ لے کر. اور بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں, کچھ لوگوں سے فدیہ زیادہ لیا, کچھ سے کام لیا, کچھ کو جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے عوض جو ہے وہ کہ مسلمان مردوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کے اور آزاد ہیں چھوڑ دیا گیا. وہاں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے. حضرت عباس کافروں کی طرف سے شامل ہوئے تھے غزوہ بدر میں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا فدیہ دو. حضرت عباس کہنے لگے اے بھتیجے میرے پاس تو مال ہی نہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان جب آپ چلے تھے جنگ کے لیے آپ نے اپنی بیوی کو پیسے دیے تھے, کہا یہ رکھ لو, اگر میں آ گیا تو یہ استعمال کر دوں گا, اگر نہ آ سکا تو میرے بچوں پر خرچ کر دیں گا. کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ بات ہے جو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, تو یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو دار اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے تو اب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان سے فدیہ کس بات کی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا جان اس طرح نہیں ہے, جب آپ جنگ میں شامل ہوئے تھے کافروں کی طرف سے تھے, پہلے سے مسلمان ہوتے تو فدیہ نہیں تھا, لیکن چونکہ قیدی بننے کے بعد اسلام قبول کیا ہے آپ نہ صرف اپنا بلکہ عقیل کا فدیہ بھی ادا کریں. تو حضرت عباس نے پھر جو ہے وہ فدیہ ادا کیا. یہ دوسری مثال ہے کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے لگے. تیسری مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے. اب اصولی طور پر تو یہ تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور ایک آپ کی حکمت عملی ہے کہ آپ نے سارے جو مشرکین مکہ ان کو پکڑ لیا اور وہاں پہ بغیر جنگ کیے. اصولی طور پر وہ سارے جو ہے غلام و بانیاں بنائے جا سکتے تھے, لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کیا اور پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, آج تمہارے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے؟ کہنے لگے آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں, آپ کا باپ بھی نیک آدمی تھا, آپ بھی نیک آدمی ہیں, ہم تو آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد. اور وہاں کئی لوگوں کے نام تو آپ کہہ لیں وارنٹ نکلے ہوئے تھے کہ جی ان کو ہر حالت میں پکڑنا ہے, ان کو قتل کیا جائے گا. ان میں حضرت ہندہ بھی ہیں, ابو سفیان کی بیوی, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان احد کے اندر عملی طور پر کلیجہ جو ہے چبایا. اتنی حقارت کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا. وہ بھی کچھ پردے کے اہتمام کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ بیٹھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو سنی تو پہچان لیا, کہا ہندہ ہوں؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہندہ ہوں. آپ نے فرمایا ہندہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیں کہ اتنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مشن کے لیے ان کو بھی معاف کر دیا، حضرت ہندہ کو بھی، اور صحابیہ ہونے کا شرف دیا۔ اور پھر وہ شخص کہ جس نے نیزہ مارا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مجلس کے اندر موجود ہیں، کہنے لگے دنیا تانگ ہو گئی، دوڑنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں سکا، آپ کے پاس آ گیا ہوں، جو حکم ہے منظور ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا واشی کلمہ پڑھ لو، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ کہا واشی کلمہ پڑھ لو جنت ملے گی۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کی بخشش نہیں ہے، میں تو مشرک ہوں، میں نے شرک کیا ہوا زمانہ جاہلیت میں، ابھی تک شرک کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا واشی کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو پچھلے گناہوں کی بات ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑنا چاہا تو آئندہ کی غلطی کر لوں گا، اللہ اس پہ پکڑ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا واشی جاؤ، اللہ نے تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کیے، پچھلے بھی معاف کیے۔ اور جب حضرت واشی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اتنی رحمت کا اظہار ہوا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے لیکن واشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی چچا سے محبت اس قدر ہے کہ جس شخص نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن شان کریمی اتنی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام انہیں بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے۔ تو اب اسلام نے، اب جو جس بات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسلام نے براہ راست منع نہیں کیا لونڈیوں، غلاموں اور باندیوں سے، لیکن اسلام کا طرز یہ بتاتا ہے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ جتنے بھی کفارے ہیں ان کو دیکھیں، فلاں غلطی ہو گئی کفارہ دینا ہے تو غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو گئی کفارہ دینا ہے تو غلام آزاد کرو۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے کانوں کے بدلے تمہارے کان، ان کی آنکھوں کے بدلے آنکھ، تمہاری آنکھیں ان کے ہاتھوں کے بدلے تمہارے ہاتھ جہنم سے آزاد۔ اگر تم غلام کو آزاد کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں بھی آزاد کر دے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پر قربان جائیں، اسلام کے کئی احکامات روز روشن کی طرح آپ کی وجہ سے سامنے آئے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی خواہش پر قرآن نے کلیئر کٹ حکم دیا کہ شراب حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم نماز تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں، یہی حضرت عمر فاروق ہیں۔ آپ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ پھیل گیا تو آپ نے کہا لوگوں غلام نہیں بنانا، تو ان کی وجہ سے پھر وہ رسم ختم ہو گئی اور غلامی کا تصور جو ہے وہ موجود باقی نہ رہا، لیکن اس کے احکامات اسی طرح باقی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔